ولا ولد 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 يصب صاب ليت له ولا جسيم قسيم نسيم نازم منازم له ولا منازم له ولا مناظر له ولا مقابل له ولا مصابي له ولا جسيم جسم 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 لا ولا قسيم قسم 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 لا ولا فريق فرق فرق لا ولا مثيل مثل مثال لا ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لصفاتنا نورنا ونور ديننا ونور دنيانا أولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا ملجأنا ومأوانا آلانا وأولانا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وصل على آل محمد وصل على قال محمد وصل على جمال محمد وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وفي مقام آخر وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين ويا سيدي يا خاتم النبيين ويا سيدي يا جد الحسنين ويا سيدي يا شفيع المذنبين صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا والحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے
یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے، اور قرآن پڑھ کے جو دیکھو تو مان جاؤ گے، قرآن پڑھ کے جو دیکھو تو مان جاؤ گے، ثنا خدا نے بھی کی ہے میرے نبی کے لیے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ورفعنا لك ذکرک یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، ثنا خدا نے بھی کی ہے میرے نبی کے لیے، تھوڑا گنگنا دیا جائے، یہ کائنات سجی، کیا بات ہے، یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے۔ ساری حمد و ثنا رب العالمین کے لیے، لا تعداد درود و سلام حضور علیہ السلام کی ذات بابرکت پر، جن کے وسیلہ جلیلہ سے رب العالمین نے طرح طرح کے انعامات سے نوازا۔ اذان دے دینا، اسا اپنے دے لینے، جلدی ہو جاسی، جلدی ہو جاسی، اذان دے دینا، مختصر اذان دے دی، مختصر جی دے دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ رب العالمین کی ساری حمد و ثنا آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام نامحدود لا تعداد۔ اللہ رب العالمین خوبصورت بزم محبت سجانا اور پھر آپ کا سجنا قبول منظور فرمائے۔ محترم قبلہ حاجی حبیب الرحمن صاحب پنڈ جمیل برادران کے والدین، ان کے سال سلام کے لیے جو خوبصورت پروگرام سجا ہے، اللہ رب العالمین قبول و منظور فرمائے اور حاجی صاحب کے والدین کو بری کے رحمت فرمائے۔ محترم المقام قبلہ حضرت علامہ مولانا
احمد جاوید صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ، محترم المقام قبلہ شبیر احمد صاحب سلطانی، قبلہ حضرت علامہ سلیمان صاحب اتاری، قبلہ حضرت علامہ جاوید احمد بٹ صاحب، قبلہ حضرت علامہ شبیر احمد ڈار صاحب، اور ہم سفر رہے محترم قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد اختیاب صاحب، محترم المقام قبلہ حضرت علامہ انصر صاحب عباسی، دیگر جمیع حضرات عباسی برادران قبلہ حاجی غلام سرور صاحب، قبلہ سردار اخلاق صاحب، راجہ احمد حسین صاحب، سردار عارف صاحب، اللہ تعالیٰ جمیع حضرات اور خوبصورت آواز سے آراستہ ایمانوں کو مزین کر رہے تھے۔ میری مراد محترم المقام قبلہ قاری امجد سعید صاحب نعیمی، اللہ تعالیٰ مزید آواز میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ تلاوت کردہ آیہ مقدسہ، چونکہ وقت بہت مختصر ہے اور منتظمین نے مجھے جو حکم فرمایا، انشاءاللہ وقت کا خود بھی پابند ہوں، اور پروگرام کی کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ پر وقت دعا ہونی چاہیے۔ میرے پاس چند منٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب برادران کے والدین کو غریق رحمت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اس کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے، کیونکہ جہاں دکھلاوا آ جائے، ریاکاری آ جائے، وہ پھر نیکی نہیں رہتی۔ اگر کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کام کیا جائے تو کعبۃ اللہ کا بندہ طواف ہی کیوں نہ کر رہا ہو، چکر کہا جائے گا، طواف کعبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اخلاص ہمارے دل میں جاگزین فرمائے۔ جب مخلص ہم ہوں گے نا تو پھر راستے سے کانٹا بھی ہٹائیں گے تو جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اور اگر کسی کو دکھانے کے لیے ہم 5 نمازیں نہیں 6 پڑھیں، تہجد بھی ساتھ پڑھیں، تاکہ وہ بندہ کہے کہ میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا نیک ہوں، تو پھر کا فائدہ نہیں۔ رب فرمائے گا جس کی وجہ سے تو نے نیکیاں کی ہیں، جزا بھی اس سے معاف۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ تلاوت کردہ ہے مقدسہ مدنی ساؤنڈ، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے لارائب کلام میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ایک بات اور کہ یہ والدین کے ایصال ثواب کے لیے ہے، اور آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت ذکر کی محفل سجی ہوئی ہے، تو کوشش یہی اگر ایک موضوع ہوتا تو سراسر گفتگو ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ والدین کے حوالہ سے بھی ضرورت ہے آج کے اس دور میں، ان کے حوالہ سے بھی بات کرنا ضروری ہے۔ بہرحال آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل سجی ہے، اور محلہ حضرت عمار بن یاسر، ان کے نام سے یہ خوبصورت ساج داج ہے۔ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پہ اگر کیا جائے، اس کا مطالعہ کیا جائے تو بڑا خوبصورت زندگی ہے۔ عشق کا دوسرا نام عمار بن یاسر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جیسا عشق تو نہیں آ سکتا، لیکن ان کے عشق کا ایک قطرہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین کہہ سکتے ہیں آپ؟ اگر پابندی نہیں ہے، میں تو پہلی بار ادھر آیا ہوں، لیکن آپ کے مسکراتے چہرے بتا رہے ہیں کہ ہمارا صدیوں پرانا رشتہ ہے، کیونکہ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندے دنیا میں آ کے ملیں گے نا ایک دوسرے سے، وہ عالم ارواح میں ان کی روحیں بھی اکٹھی رہ رہی ہوتی ہیں۔ یعنی جن سے ہماری ملاقات ہونی ہے نا، ان کی ملاقات ایک بار ہو چکی ہے، تو جو میں آپ کا دیدار کر رہا ہوں، ہم پہلے اکٹھے رہ آئے ہیں کہیں۔ اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے۔ تلاوت کردہ ہے مقدسہ باتوں سے بات نکل رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ، فرما دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو
یا محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي بس مجھ محمد کی اتباع میں آؤ یحببکم اللہ اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ قرآن کے بہت سے اسالیب ہوتے ہیں، اسلوب ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک اسلوب یہ ہے قرآن پاک کا کہ لفظ قل، قاف دو نقطوں والا اور لام قل، اس کے بعد کا جو کلام ہوتا ہے نا جسے مقولہ کہا جاتا ہے، یہ 1-1.5 منٹ تھوڑا شاید مشکل ہو، پھر انشاءاللہ آسان ہوگا، آپ توجہ فرمائیں گے۔ قل کے بعد کا جو کلام ہوتا ہے قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ وہ جو مقولہ جسے کہتے ہیں نا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اس کے بعد قل کے بعد کا جو مقولہ ہوتا ہے اللہ کے فرمانے کے بعد آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد ہم بھی کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، یہ اللہ نے فرمایا ہے نا۔ پھر آقا جی نے بھی عرض پیش کی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ایک ہے، اور ہم کہتے بھی ہیں اور کہہ سکتے بھی ہیں کہ اللہ سارے نہیں نہ بولے، پھر اللہ بالکل ہمارا یقین ہے، ہماری روح سے بھی آواز آئے گی کہ اللہ ایک ہے، بلکہ یہ سوال ہی غلط ہے، سوال ہی نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کتنے ہیں، نعوذ باللہ، یہ پوچھنا ہی نہیں چاہیے، یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ کتنے ہیں۔ ہماری تو روح بلکہ رگ رگ میں یہ صدا بلند ہو رہی ہے کہ اللہ، سارے بولو نا اللہ۔ اچھا یہ قل هو اللہ احد، یہ پیارے نبی، اب اس کے بعد اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قل کے بعد کا جو کلام ہوتا ہے جسے مقولہ کہتے ہیں، وہ اللہ فرمائے، پھر اللہ کے بعد حضور فرمائے، حضور فرما سکتے ہیں، ہم وہ مقولہ نہیں کہہ سکتے۔ وہ مثال کے طور پر، مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، مثال کے طور پر قل انما انا بشر مثلکم، اب یہ اللہ نے تو فرمایا، آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان کیا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کی طرح ہیں۔ اللہ کرے بات سمجھ آ جائے، ہم یعنی قرآن کا اسلوب بتا رہا ہوں نا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کی طرح ہیں۔ اسی طرح بہت سارے آگے اسلوب چلتے ہیں، لیکن چونکہ بات ٹائم یہاں ہی ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ کبھی سیر اصل گفتگو ہوگی رب نے چاہا تو۔ اب ٹو دی پوائنٹ بات کہ یہ جو میں نے پڑھی آیت یہ پہلی قسم والا ہے۔ اللہ اکبر، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کلام تو رب کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کیا معنی؟ رب العالمین فرما رہا ہے قل محبوبہ لب کھولیے، لبہائے مقدسہ کو جنبش دیجئے، اعلان کیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوبہ اعلان کیجئے، یا اللہ حکم فرما، کیا اعلان فرمایا؟ یہ جو تم کرتے ہیں اور ہر وقت آواز بلند کرتے ہیں، ہم اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، فرمایا اعلان کرتے کہ اگر دو باتیں اس دعویٰ میں سچے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو یا کرو گے، تو ہبونا مضارع کا صیغہ ہے، اس میں حال زمانہ بھی پایا جاتا ہے اور فیوچر بھی پایا جاتا ہے، مستقبل کا زمانہ بھی، یعنی تو ہبونا محبت کرتے ہو یا قیامت تک کرو گے۔ فرمایا محبوبہ اعلان کر دے کہ اگر تم اللہ کے اس محبت کے دعوے میں سچے ہو، اللہ سے محبت آج کرتے ہو یا قیامت کی صبح تک تمہاری نسلیں یہ دعویٰ کریں کہ ہم اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، تو اعلان کر دیجئے، شرط رکھیے، ہاں تم واقعی اللہ سے پیار کرتے ہو تو فاتبعونی، مجھ محمد کی اطاعت میں آ جاؤ، مجھ محمد کی اتباع میں آ جاؤ۔ اب ذرا جا توجہ فرمائیے، اب اتباع تو بڑے معنی میں آتی ہے، اطاعت تو بڑے معنی میں آتی ہے، اطاعت تو گورنمنٹ کی بھی کی جاتی ہے، حکومت کی بھی اتباع تو کی جاتی ہے۔ یعنی اگر حکومت یہ قانون بنائے کہ تم اپنے ٹریک میں گاڑی چلا سکتے ہو، دوسرے کی طرف رانگ سائڈ بھی چل سکتے، تو ہم ڈر کے مارے کہ کہیں چلان ہی نہ ہو جائے، ہم جناب والا اس حکم
حکومت کی اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی میں آتے ہیں۔ کبھی جناب والا قانون ہمیں نظر آتا ہے کہ فلاں کو قتل نہیں کرنا، اگر قتل کرو گے تو جناب والا تمہیں جیل میں سزا ملے گی، تمہیں سزا سخت سنائی جائے گی، قتل کا بدلہ قتل دیا جائے گا۔ ہم جناب والا اس کی پابندی کرتے ہیں، اس کی اتباع میں کرتے ہیں، لیکن ڈر کی وجہ سے کہیں جیل نہ کاٹنی پڑے، کہیں سخت سزا نہ سنائی جائے، ہم گاڑی ٹریک پہ چلاتے ہیں تاکہ چلان نہ ہو جائے۔ یا جناب والا مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، لوگ فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، لوگ گھروں میں جا کے لوگوں کے بڑے بڑے بالکوں کے کام کرتے ہیں، لیکن کس کے لیے کہ اے بندہ خدا تو نے یہ کام بھی کرنا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے، یہ صفائیاں کرنی ہے، یہ کام بھی کرنا ہے، اس لیے یہ سارا سلسلہ تاکہ مہینے کے بعد ہمیں تنخواہ ملے گی، ہمیں پیسے ملیں گے۔ یعنی لالچ کی وجہ سے اتباع ہو رہی ہے۔ توجہ یار، اتباع تو ہو رہی ہے لیکن کہیں لالچ کی وجہ سے، کہیں ڈر کی وجہ سے، کہیں خوف کی وجہ سے۔ لیکن باری جب آمینہ کے لال کی آئی، رب نے فرمایا اے بندگان خدا اور قیامت تک آنے والوں، یہ ڈر کی وجہ سے مجھے اتباع نہیں چاہیے، لالچ کی وجہ سے مجھے اتباع نہیں چاہیے، کیونکہ یہ میرا یار ہے، اس کی اتباع چاہیے تو مجھے فقط پیار کی اتباع چاہیے۔ یا اللہ بولو، سارے ہی بولو سبحان اللہ۔ فرمایا ڈر کی وجہ سے نہیں، لالچ کی وجہ سے نہیں، پیار کرنا ہے تو محبت کی وجہ سے اتباع چاہیے۔ یہی وجہ ہے 1500 سال بیت گئے، 10 ذوالحجہ کو جانور قربان ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یہ پیار ہے، یہ محبت ہے۔ یہاں پہ اگر یہاں پہ ہی بریلی ڈال لیں تو پھر اس گلی میں نکل گئے تو آگے نکل جائے گا، واپس پلٹ کے آ جاؤ۔ فرمایا میرے محبوب کی اتباع میں آ جاؤ۔ اب ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، اتباع تب تک کارآمد نہیں ہوتی جب تک محبت نہ ہو۔ لیکن یہاں پہ بھی مسئلہ آگے نکل جائے گا، واپس موڑ کے آ جاؤ۔ اتنا سمجھ لو کہ اتباع کامل تب بنے گی جب محبت ہوگی۔ اگر جناب والا محبت نہیں تو آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پہ 5 نمازیں، 6 نمازیں، اوابین، اشراق، چاشت، سارے نوافل پڑھتا جا، محبت دل میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ایک حج نہیں 10 حج کر لے، عمرہ ایک نہیں کئی عمرے کر لے، اس لیے کہ جب تک محبت نہ ہوگی تب تک جناب والا اتباع کرامت نہ ہوگی۔ اور اسی اتباع اور محبت کی بابت جناب والا اہل دل کہتا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا توجہ فرمائے۔ فرمایا مجھ محمد کی اتباع میں آ جاؤ۔ اب جناب والا اتباع فرمانا، جناب والا محبت، جناب والا توجہ فرمانا۔ اتباع کرامت تب ہوگی جب محبت ہوگی، اور محبت جنہوں نے کی ہے ساری زندگی من احب شیئا فاکثر ذکرہ، فرمایا جس شے سے محبت ہو جائے پھر اس کا ذکر اکثر کیا جاتا ہے، پھر اس کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے۔ اور یہی کملی والے کے علماء کی جناب والا امتیازی شان ہے، گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جائے پھر میلاد، گھر مل جائے پھر میلاد، گھر بک جائے پھر میلاد، چوتھے پہ میلاد، مدرمے پہ میلاد، چیلب پہ میلاد، اور آج سلامہ پہ میلاد۔ یعنی بچہ پیدا ہو پھر بھی میلاد، بچہ فوت ہو جائے پھر بھی میلاد، ہر وقت ذکر۔ کیوں؟ اس لیے من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جب محبت
محبت سچی ہو جائے، جب محبت پکی ہو جائے، فرمایا پھر جناب والا اس شے کا ذکر ہر بار کیا جاتا ہے، اکثر اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور سارے ذکر کرتے رہے، کتابیں بڑی پڑھی ہیں آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے اظہار کی، سارے لکھتے گئے، بالآخر یہی لکھتے رہے، سونیا زندگیاں ختم ہو گئی، قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، اور کھڑی والا بابا جب تعریفیں لکھتا رہا، آپ بھی جناب والا ذکر مصطفیٰ سے اپنی قلم کو اٹھاتے رہے، جب آخری وقت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا آیا ہے، آپ نے قلم اٹھا کے لکھا ہے کہ کی کو جناتے کی کو جناتے تو ساڑی آقا خلقت دے سردارا بس لکھ صلاة سلام تیرے تے لکھ درود ہزارا۔ فرمایا سونے محبوبہ تعریفاں کر کر اسی ٹر چلے ہیں، پر تیریاں تعریفاں ختم نہیں ہوئی، بس ہونے ہوئی کہہ سکتے ہیں سونیاں درود بھی تے سلامہ بھی، ہزاراں بھی تے لکھا بھی، بس اتنا کہہ سکتے ہیں۔ قربان جائے لجپال نبی کے غلاموں، محبت کرنے والوں نے جب بھئی ہے نا، لیکن جب سچی محبت ہو نا دل میں تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ قبضہ کس کا ہے، یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ اپنا گھر ہے یا اللہ کا گھر ہے۔ جب محبت سچی ہو بابا تو پھر نہیں دیکھا جاتا کہ دن ہے یا رات ہے۔ میں تو ان دن نو اتنے باغ بیٹھے ہیں جناب والا، تو رات نو کھوئرٹا اگر نہ سنے ہیں تو سنے جا کے کھوئرٹا تقریر کرنی ہے، 1 گھنٹے دا سفر بھی کر گئے تو جناب والا پھر دن ہو ہے یا رات ہو ہے۔ فرمایا محبت سچی ہو تو پھر ذکر کرنے والا جس سے محبت کر رہا ہے اس کا ذکر کرتا ہے، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، اپنی طبیعت ٹھیک ہو یا نہ ہو، ہر حال میں وہ کہتا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، وَلِلَّهِ الْحَمْدِ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ قربان جائے لجپال نبی کے علماء، اب جناب والا توجہ فرمانا، سچی محبت کملی والے سے ہو تو سچی محبت کرنے والا کبھی بے نمازی نہیں ہوتا، سچی آقا جی سے محبت کرنے والا کبھی بے حیا نہیں ہوتا، سچی محبت ہو دل میں تو بندہ دھوکے باز نہیں ہوتا۔ ادھر زیادہ پتہ نہیں، ویسے ادھر شہرہ میں تا جناب والا بندے بولی لاندے وہاں دن میں دسو کہ 150 والا کلو چاہیے ہے دودھ یا 200 والا یا 250 والا، پوچھتا ہے کوئی پہ دیا ہے، اے باریاں کیوں لگی ہیں 150 تے 250 تے 300 تے کلو جناب، کیوں کہ پانی جسے زیادہ ہو سی ہو سستا۔ سچی محبت چلیا ان کا کم ہے آگیا، ان کا کم وہ اصلی دودھ بوڑی لگا ہوئی ٹکا لا کے مل دے، لیکن فرمایا کہ سچی محبت ہی نا تو پھر توکھے باغلا کم کوئی نہیں، پھر جھوٹ بھی نہیں بولنا بندہ۔ اس اوپر چپ ہو گیا، سبحان اللہ تا آپ کو نماز ہے جی اللہ، یہ اندر کی باتیں ہوتی ہے ساری، اور کتاباں لینے نا دسنیاں، کچھ دل والی گلاں بھی تو ہونیاں، کچھ اندر کی گلاں بھی تو ہونیاں نا۔ او میاں صاحب آکھیا نا انہاں ہے کہ مکھن دودھ دے اندر آندا پر کسے نو نظر نہ آوے، مکھن دودھ دے اندر ہوندا لیکن جب تو چاہ بناندے ہیں تو نظر تے نہیں ہے جی، اے مکھن دودھ دے وے اندر ہوندا پر کسے نو نظر نہ آوے، آنو آوے نظر محمد جڑا اندر جاتی پاوے۔
اس دی تشریح کرا دا گھنٹہ اتنی لگ جاسی. ہن اگلی گل اللہ اکبر جڑا دودھ چھلدا نا پتہ اس نہیں ہوا کتنا مکھن نکلیا ہے جی. یہ اندر دی گل ہے. اب توجہ جتنا کوئی اندر محنت کردا ہے نا تا اندر دی گل پتہ لگدی ہے وہ کچھ کے ہے. ہن اگلی گل اللہ اکبر سچی محبت بابا دل میں ہو, سچی کملی والے سے محبت دل میں ہو تو پھر جناب والا بندہ نہ بددیانت ہوتا ہے, نہ وعدہ خلاف ہوتا ہے, نہ جھوٹ بولتا ہے, نہ بے نمازی ہوتا ہے, نہ بے حیا ہوتا ہے. بلکہ اس کو اگر کوئی عورت نظر آ جائے, پہلی نظر میں نظر آ جائے تو اس وقت اگر جوان ہو یا بیٹی کی نگاہ سے دیکھے گا, یا بہن کی نگاہ سے دیکھے گا, یا ماں کی نگاہ سے دیکھے گا. کیونکہ سچا پیار کرنے والا کملی والے کا سچا غلام ہو اور نگاہ میں حیا نہ ہو, ایسا میں مانتا ہی نہیں. کیونکہ تو اندر دی محبت نہیں کیتی کہ پار دی محبت نہیں. اقبال بھی آخیا سی صبح سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. لہذا سچی محبت کرنے والا کبھی بے حیا نہیں ہوتا. اللہ اکبر یہ محبتوں ہی کا تو جناب والا اظہار ہے. کبھی اپنے گھر کو سجا لیا کملی والے کے ذکر کے محفل سجانے کے لیے, کبھی اللہ کے گھر کو سجا لیا, کبھی گلیاں سج گئیں, کبھی بازار سج گئے. یہ سارا سلسلہ یہ ان کی محبت میں ہے, کملی والے کی محبت میں ہے. یہ محبتوں کی دلیل ہوا کرتی ہے. اے شاہ جی اصل سجانے اصل محبت بھی کرنے جدا یار بن کے آیا ہے, اس بھی کوئی سہ سجائی ہے یا نہیں. تو چراغ گولرا نے جواب دیا, انہاں کیا تسا اپنے گھر جناب والا مرلے دا تے 2 مرلے دا گھر سجانے ہو, یا کنال دی مسجد سجا لینے ہو, یا گلیاں بازار سجا لینے ہو. آؤ نظرہ تسا نو دسیے کہ رب عرش سجایا ہے. یہ سجائی جے محفل تو ذرا سجو, محبت نہ ذرا گنگنا لیا جائے. رب عرش سجایا ہے, رب عرش رب عرش. میں نے بڑا دسیا نے, میرے چشتی صاحب کی دسیا تھا اے قبلہ تمہیں بچے نہ سلیمان صاحب انہاں ہے جی بڑے ذوق والے بندے ہن انہاں جھوٹ تے نہیں بولیا, بولیا تو سچ ہی نے, پتہ تو ہن لگ جاسی پھر ہے جی. انہاں نو سچائی رہن دیو. محبت حضرا رب عرش سجایا ہے, رب کیا بات, او محلہ مار میں یاسر آجو, کیا بات یار سجے ہو تے. رب عرش کیوں سجایا کیوں سجایا, رب عرش سجایا ہے. اے خوشیاں منا سارے سونا دنیا پہ آیا ہے, سونا دنیا ہے, سونا دنیا. مرحبا زندہ باد, اللہ سلامتی ہے. میں بچہ لیکن عشق پھر بھی جوان ہے جی. اللہ سلامتی ہے. نعرہ رسالت محبت نظر آدھو کو ہونا چاہوں لیکن زبانہ چھٹا کیا گیا چاہ کے ذرا پتہ لگا واقعی میں زندوں میں آ کے بیٹھا ہوں, قبرستان میں نہیں بیٹھا. نعرہ رسالت زندہ باد, نعرہ رسالت. اللہ سلامتی عطا فرمائے. اب توجہ رکھنا, یہ تو محبت ہے ذات رب دا شکر ہے کہ اس نے چن کے رکھا ہے. ہمیں سونے کا ذکر کرنے کے لیے چن کے رکھا ہے, اور یہ اس کی مہربانی ہے بابا. یہی وجہ ہے 12 سال کا بچہ ہے. 12 سال عمر کیا ہوتی ہے بیٹا؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 10 سال نہیں, تو بہت چھوٹے ہو نا. پھر چلو آپ کھڑے ہو جاؤ, 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ادھر تک کو مڑ کے ایسے بچے دی عمر ہے 10 سال, میں بچے دی سنان لگا 12 سال ہے جی. تھوڑا ہی جزاک اللہ, ٹھیک ہے تشریف کو بیٹا, بہت اچھا. اچھا 12 سال عمر ہے, نام ہے حضرت ابو طلحہ. آپ سبحان اللہ کہو. صحابی رسول 12 سال کا بچہ ہے, میرے پاک نبی علیہ السلام کی خدمت کرتا ہے. اللہ اکبر. اور 12 سال کا بچہ ایک دن نہ کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, سونا حکم دو, میں حکم کی تعمیل کرو. فرمایا اچھا. اب اس 12 سال کے بچے کو کیا حکم دیا جا سکتا ہے؟ 12 سال کا بچہ تقریباً 4-5 من وزن اٹھا لیتا ہے نا جی.
زندہ باد، کیا بات ہے. چلو علماء تو ویسے بھی رہنما ہونا ہے، اتنے بھی رہنمائی نہیں تو دو تین بندیاں سر لا چھوڑے. ہاں انہاں آکھیا بھائی جیا اے کون ہے 12 سال دا بچہ نہیں 4 من ہوتا 5 من اٹھا سکتا ہے جی. اور توجہ رکھیے اللہ. اب 12 سال کا بچہ سونا حکم کرو میرے پاک نبی نے اچھا مانے کا عرض کیا سونیا فدا کا امی بابی، سونیا ماں باپ آپ پہ قربان. یعنی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا 12 سال کا بچہ بتا رہا ہے کہ محبت کیسی کرنی چاہیے. تخیلات کی دنیا میں تو یہ سوال پنپتا ہی نہیں نا. وہ غیر جو ہوتے ہیں نا ہندو کہہ دیتے ہیں، کافر کہہ دیتا ہے کہ نہیں جی پھر اڈا خرچہ کر دینے اپنے نبی استا ہے، اڈا خرچہ کر لیں میں تو پھر جناب چمیاں بھی لا لینے تو کناتا بھی تو شامیانے بھی تو سونڈ بھی تو لنگر بھی تو اڈا خرچہ. 12 سال کا صحابی بتا کے جا رہا ہے کہ یہ بارگاہ وہ ہے جتھا امی بھی قربان تھا ابو بھی قربان. 15-20 ہزار تا 25,000 تا 50 اے فرمایا ہے لنگر تو سب پکا لے. ایک کہڑا خرچہ ہے جتھے امی ابو قربان ہو اور یہ بارگاہ ہی وہ ہے. جناب صدیق اکبر سے کسی نے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر نے یہ فوراً جواب دیا کہ وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جان لوٹانے کا دل چاہتا. بہت اللہ بولو ذرا سبحان اللہ. حضرت ابو طلحہ نے فرمایا سونیا حکم فرماؤ. میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جا باپ کے سر کو کاٹ کے لا. اور ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سننا. فرمایا باپ کے سر کو کاٹ کے لا. دوڑ پڑے حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے کندھے سے لٹکی ہوئی تلوار اتار کر دوڑ پڑے 12 سال کا بچہ جا رہا ہے. میرے پاک نبی لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ اس ابو طلحہ کو روک لیا جائے. اگر نہ روکا گیا تو یہ حقیقت میں باپ کا سر کاٹ کے لے آئے گا. حضرت ابو طلحہ قریب آئے سینے سے میرے نبی نے لگایا. فرمایا طلحہ باپ کا سر کاٹنے کے لیے نہیں اسے دیکھ کے مقبول حج کا ثواب حاصل کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے جناب والا کاٹا جاتا تھا سر. بکتے تھے والدین، ماں بکا کرتی باپ بکا کرتے. وہ زمانہ بھی تو یاد کرنا. اللہ اکبر وہ دور بھی تو یاد کرنا. 3 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں سارے اکٹھے کھڑے ہیں. سارے کہہ رہے ہیں کہ چلو زمین وراثت تقسیم کی جائے، سارے حصے تقسیم کیے جائیں. کسی کے حصے میں دکان آئی، کسی کے حصے میں مکان آیا، کسی کے حصے میں درخت، کوئی بنجر زمین لے کے سائیڈ پہ، کوئی زرخیز زمین لے کے سائیڈ پہ. پھر جناب والا جب زمینیں تقسیم ہو گئی تو سارے کہنے لگے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو کٹ تو سکتی نہیں، ان کو تقسیم کیسے کیا جائے. وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ اے محلہ عمار بن یاسر میں بیٹھنے والے غیرت مند مسلمانوں سننا ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بیک زبان ہو کے وہ کہنے لگے یہ 2 چیزیں جسے ایک ماں کہا جاتا ہے دوسرا باپ کہا جاتا ہے. سب کہنے لگے ان کو چلو کٹ تو سکتی نہیں، چلو بیچ کے آتے ہیں. مکاز منڈی لگا کرتی جہاں پہ جانور بھی انسان بھی غلام بھی بکا کرتے. یہ اس دور کی بات ہے جب میرا تیرا نبی تشریف نہیں لائے تھے. اللہ اکبر. ماں کے ہاتھ میں رسی، باپ کے گلے پہ جناب والا رسی ڈالی جاتی ہے، دونوں کو لے جایا جاتا ہے. منڈی میں جا کے آواز لگائی جاتی ہے کوئی میری ماں خریدنے والا ہے، کوئی میرا باپ خریدنے والا. اب توجہ رکھنا قربان جائے. جب بولی لگ رہی تھی ایک کاکا یا اس نے ماں کے جناب والا قیمت طے کرنے کے بعد پیسے دیے اور ماں کی رسی جب اس غیر کے ہاتھ میں آئی، ماں نے اپنے بچے کے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور رو کے کہنے لگی بیٹا بڑی مشکل سے تجھے میں نے پالا ہے، بڑی مشکلات سے تیری پرورش کی ہے. اے میرے بیٹے مجھے خیر کے حوالے نہ کر، اے میرے بیٹے مجھے بیچ کے لو جا. بیٹا یہ ایک دن سنتا، بیٹا بیچ کے جب آ جاتا اللہ اکبر کبیرہ تھوڑا دور جانا. ماں پھر پلٹ کے دیکھتی ہے بچے کو یاد آئے نہ آئے
ہے لیکن ماں ہوتی ہے پیچھے مڑ کے لے کے کہتی ہے او میرے نور نظر اے میرے لفظ جگر اے بیٹا جس کو بیچ کے جا رہا ہے اس کا پتہ ہی پوچھ کے جا کبھی کبھی ملنے آیا کر اللہ اکبر ماں جا کے گھر کی صفائیاں بھی کرتی اللہ اکبر وہ شو پیس بنانے کے لیے تو خریدا نہیں کرتے گھر کے کام کاج کروانے کے لیے قربان جائے جب باپ کی بولی لگتی بیٹا کہتا ہے کوئی میرا باپ خریدنے والا باپ کھڑا ہے بیٹا بیچ رہا ہے باپ کی بولی جب پوری ہو جاتی آکے وہ بک جاتا اللہ اکبر باپ ہاتھ جوڑ کے کہتا بیٹے کو بیٹا میرا کب کپاتا ہوا جسم مجھے آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا میرے بیٹے میں کس کے گھر جا کے کام کروں گا مجھے بیچنا اللہ اکبر بیٹا ساری زندگی تجھے تنگ نہیں کروں گا میرے بیٹے مجھے غیر کے حوالے نہ کر میں کس کے گھر جا کے کام کروں گا بیٹا اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں بیٹا میں تجھ سے روٹی بھی نہیں مانگوں گا بیٹا مجھے غیر کے حوالے نہ کر لوگ مجھے ماریں گے مجھ سے کام کروائیں گے اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے لجپال نبی کے غلاموں نہ جانے کتنے بے سہاروں کی آہیں نکلی کتنی ماں کی ہچکیاں بندی کتنے باپ کی آہیں نکلی رب کی رحمتوں کے دروازے پہ جا کے انہوں نے دستک دی رب کی رحمت کی آواز آئی او میرے بندو نہ گھبراؤ ٹھہرو ٹھہرو میرا یار محمد آنے والا ہے میرے پاک نبی تشریف لائے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں بکنے کے لیے نہیں وہ لوگوں باپ دھکے دینے کے لیے نہیں آؤ نہ میں بتاؤں جس نے جنت میں جانا ہے ماں باپ کو خوش رکھنا ہوگا لوگ کہہ دیتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہو ذکر کیوں کرتے ہو یارو ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے تمہیں کیا خبر ذرا پیچھے چلا جا سید پوچھ رہا ہے بحیثیت انسان ماں بک رہی تھی تو باپ کو بیچ رہا تھا بیٹی بڑی پیاری ہوتی ہے میں کہتا ہوں یہاں پہ بچہ کھڑا ہے وہاں پہ بیٹی کھڑی ہے بیٹی کہہ رہی ہے ابو جی ادھر آؤ بیٹا کہہ رہا ہے ابو جی ادھر آؤ تو ابا جی بیٹی کی طرف جائیں گے کیوں تو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتا تھا یہ محبت کہاں سے لی ہے اللہ اکبر ہم جائیں گے جی ہم وہ گنیوٹی میں اور ہم جناب والا فلائیں کراس میں ہم ارجا میں ہم وہ پنیولا میں جاتے جنازہ پڑھیں گے ایک سنگی فوت ہو گیا ہے کیوں حاجی عبد الرحمان صاحب کے گھر میں کاندھے سے کاندھے ملا کے بیٹھے ہو کیوں سید پوچھ رہا ہے بحیثیت انسان تو وہ تھا کہ ایک سردار پانی پی لے تو دوسرے کہتے تھے ہم تو اس چشمے سے پانی نہیں پیئیں گے ہمارے لیے اللہ کا پر چشمہ ہونا چاہیے اتنی نفرتیں اور آج اکٹھے مل کے بیٹھے ہو کیوں وہ چوتھے گاؤں میں راولا کوٹ میں اگر کوئی جنازہ ہے سنگی کا تو جنازہ پڑھنے جا رہے ہو کیوں تو امی ابے نالوں بھی زیادہ کوئی رشتہ ہے بچی نالوں بھی زیادہ کوئی رشتہ ہے بچی اپنے ہاتھ سے دفن ہو رہی ہے ماں کو بھیج رہا ہے باپ کو دھکے دیے جا رہے ہیں اور آج 10 سال کے بعد بھی دعاؤں میں یاد رکھا جا رہا ہے کیوں بچہ ہے وہ بھی جواب دے گا جوان ہے وہ بھی جواب دے گا باپا ہے وہ بھی جواب دے گا شاہ جی اسی امی دے جا دیسا بچیاں دبل کر دے دیسا آج اگر دعاواں بچی یاد رکھنے تو وجہ ایک تو ہی ہے اسے آمینہ کا لال کہا جاتا ہے نعرہ تکبیر کچھ بھائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ
ایک باری محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ بڑے شعر مجھے آتے ہیں، پنجابی کے بھی، سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ کے بھی، میاں صاحب کے بھی بڑے شعر آتے ہیں، لیکن کچھ گلہ نہ کرنا تو چنگی گل نہیں، کچھ گلہ کر لگی ہے، ایک باری محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ بک رہے تھے سب کچھ، لیکن اتنا انقلاب آیا، 10 سال مکہ میں گزرے ہیں، 13 سال مکہ میں گزرے ہیں آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ بھی صحبتوں میں، قید و بند میں، اور 10 سال مدینہ طیبہ میں، ٹوٹل ملاؤ کتنے بنتے ہیں؟ کتنے جی؟ 23 سال بنتے ہیں، 13 مکہ کے اور 10 مدینہ کے ٹوٹل۔ قربان جائے لجپال نبی کے غلاموں، پھر کیوں نہ سجائے محفل؟ 23 سال کی ایک محدود سی مدت میں جو ماں باپ کو پوچھتا نہیں، جو اپنوں کی جسے خبر نہیں، جہاں پہ نفرتیں ہی نفرتیں، انسانیت ذلیل ہو چکی تھی، صرف 23 سال کی عمر میں اتنا انقلاب آیا، اتنا محبت پھیلی کہ جو بچہ اپنے ماں باپ کو بیچتا تھا، آج وہ ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے کعبے کا طواف کر رہا ہے۔ انقلاب تو ہے نا، پھر ذکر نہ کرے، پھر محبت نہ کرے، پھر محبت کا یوں اظہار نہ کرے، ان پتہ لگا کہ غمی ہوئے یا خوشی ہوئے، اسد سونے دی محفل سجانا گے، کیونکہ انسان کا انہا دسیا جیسے انسان مگر نہ کھاتا تو جانور بھی ہے، پیتا تو جانور بھی ہے، نماز کیا جناب والا انسانیت کی خبر نہیں تھی۔ یہ ساری محبتیں جو مل بیٹھے تھے، سونے آپ آئے تو محبت کے زمانے آئے، آپ آئے تو محبت کے زمانے، سب کچھ ختم ہو گیا، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض۔ قربان دے لجپال نبی کے علماء یہی بجائے، اسی راجہ صاحب ہونے آتے، جج صاحب ہونے آتے، پٹ صاحب ہونے آتے، شاہ صاحب ہونے آتے، جناب والا سردار جی ہونے آتے، چودھری صاحب ہونے آتے، ہر شہر تعارف واسط ہے، لیکن سادہ چودھری پڑھ نہیں تو سادہ سید پڑھ تکبر آگا نہیں، راجہ صاحب تے پٹ صاحب تے جج صاحب اسی پڑھ کے نہیں بیٹھے، سانو پتہ ہے کہ عربی سلطان آیا، اے اچھیانی میں یاد بیٹو فرق مٹا، یا بیٹو فرق مٹا، یا بیٹو فرق۔ اور پھر جناب والا البیہقی کی حدیث پاک، حضرت عباس بن عبد المطلب، اور میں سن کے سنانے گا دیں، میں پڑھ کے سنانے گا دیں، حوالے جان کی لوڑ نہیں، گھنٹوں کا سفر کرنے کی لوڑ نہیں، حوالے میرے کول موجود۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن بات لمبی ہو جائے گی، چلو واپس مڑ کے آ جاؤ۔ صلہ رحمی، خدمت خلق، پیار محبت، اس میں رہنا یہی کمال ہے جی، اس میں رہنا کیا ہے؟ کمال ہے۔ وقت منتظرہ کدے کھلا کا ٹیم ہو گیا نا، اے اب دے گھنٹے تو بھی اوپر 40 منٹ ہو گئے، پتہ ہی نہیں لگا ہوا ہے، محبت والے تسی بیٹھے ہو، یہ واقعہ سچی گل ہے، نہیں وہ ہوندے کہ میں تو جی کوئی اٹھیا، کوئی گیا، کوئی ادھر کوئی ادھر، لیکن کیا سکون ہے جی، مزہ آ رہا ہے سناتے ہوئے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پیش کرتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، چلو یہ سنا دیتا ہوں باتیں جلدی سے۔ المعجم الکبیر، اللہ اکبر، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث پاک صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، کملی والے کی بارگاہ میں، سونیا کوئی عمل بتاؤ کہ میں وہ کروں تو جنتی بن جاؤں۔ اب توجہ، جنت میں چلا جاؤں، ہیں تو سارے اللہ اکبر رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، سارے جنتی اللہ اکبر، ہم قربان جائیں ہمارے لیے۔ اب توجہ فرمائیں، سونے کوئی عمل بتاؤ جنت چلا جاؤں۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ اسے قیامت کے دن جنت عطا فرمائے گا۔ پھر سوال کیا، الگیا لجپالا، کملی والے آقا سونیا، کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم،
ایمان تو بہت بڑی چیز ہے سونیا، کوئی عمل بھی تو ہوگا جس کے کرنے سے ہم جنت میں چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ میرے سونے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، رازق جب رزق دے اس رزق کو دوسروں پہ خرچ کرنے والا رب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ وقال بولو سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے امیر بھی تو نہیں ہونے، کوئی جھونپڑی بھی کرنے ہو سکتے۔ سونیا قیامت تک چلنی ہے آپ کی نبوت۔ اے لجپالا، سارے امیر تو نہیں ہوں گے، کچھ غریب بھی آپ کے امتی ہوں گے۔ اگر وہ دوسروں پہ خرچ نہ کر سکے تو کیا کرے؟ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی بات کا حکم دے، برائی سے روکے، رب اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ سونیا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر کوئی جگہ ہے، ایک ہی وقت ہے، ایک ہی بارگاہ ہے، ایک ہی سائل ہے اور رحمت کے موتی لٹائے جا رہے ہیں۔ سونیا اگر یہ بھی نہ کر سکے، یعنی عرض کرتے ہیں سونا حدیث پاک کے الفاظ ہیں اور اے جناب والا 400 کتابوں میرے موبائل میں موجود، میں بھی تو ان نہیں کر دیا نا۔ اسا کیا یا جہنم کا ذریعہ بنا تو یا جنت کا ذریعہ بنا، چاہے تو جناب والا فوش تصویریں تکتا رہے تو ویڈیو تک گنجریاں تکتا رہے، جہنم کا ذریعہ بنا تیری مرضی، پھر قرآن پڑھتا رہے، نیک کتابہ دینی کتابہ پڑھتا رہے، جنت کا ذریعہ بنا تیری مرضی۔ اس گلوں ایسا جنت کا ذریعہ بنایا کرو۔ اللہ اکبر۔ فیس بک تک ٹک ٹاک تک جو جاندا ڈیاں چار گدا اگر نہیں جی تک کوئی پھر زمین کھا گئی ہے تو پھر ساری کھوپڑیاں رہ گئی ہیں تو سارے جناب ہڈیاں رہ گئی ہیں، اور کچھ بھی نہیں رہنا، ایتھے جڑا کچھ ہے وہی ہے۔ یہ کھوپڑیاں ہندوا دیاں تو منافقہ دیا کر دیا، تجھے خبر ہی نہیں کہ سچا پیار کملی والے سے کرنے والا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوگا۔ بڑی محفلہ کیا جو سبحان ہے۔ اچھا انہیں واپس مڑ کے آ جاؤ۔ سونیا عمل فرمایا، ایمان لائے اللہ جنت۔ سونیا عمل، کوئی عمل بھی تو ہوگا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا رازق رزق دے تو خرچ کرے تو جنت۔ اللہ اکبر۔ سونیا اگر امیر نہ ہو، یہ بھی نہ کر سکے، میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا حکم دے، برائی سے روکے۔ اللہ کی بارگاہ میں، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو ذر غفاری عرض کرتے سونیا اگر گونگا ہو، یعنی نہ یہ حکم دے سکے اچھائی کا، اگر گنگا ہو، میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی مصیبت زدہ شخص کا ہاتھ پکڑ کر اس کو مصیبت سے نکال دے، فرمایا رب اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ عرض کیا سونیا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر میرے پاک نبی امام طبرانی المعجم الکبیر، میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر تو بندے میں خیر بھلائی اچھائی رہنا ہی نہیں دینا چاہتا، سونیا آپ حکم فرمائیں گے دین بنے گا، دین پہ عمل ہوگا تو جنت ملے گی۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر جا پھر جو بندہ قیامت تک آنے والا کلمہ کو مسلمان، جو بندہ بھی اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو تکلیف نہیں دے گا، رب اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ حدیث بڑی چنگی شاہ جی سنائے، حدیث نا ویسے ساری چنگی ہوں گیا، لیکن آج پتہ لگ گیا ہے بھائی اپنی زبان نو پیاریاں کمانا لو بند رکھو، ہاتھاں نو روکی رکھو، جنت نماز دی کڑی لوڑ ہے، پھر قرآن دی تلاوت صدقہ خیرات کم چل گیا۔ بس ان گالیاں بھی نہ کر دے، جھوٹ بھی نہ بول دے، زبان نو بند رکھ سا، برائیاں نہ لو، کسی نو تکلیف بھی نہ دینے، جناب والا ہتھاں نال کوئی نہ تماچا مارنے، نہ کوئی گناہ کرنے، ہتھاں نو بھی روک رکھنے، تکلیف نہ دینے کسی نو، زبان نو بھی۔ سردی پھر ویسے ہی سردیاں آ رہی ہیں، نماز دی لوڑ ہے، جنت مل جاسی۔ لیکن عرضی پیش کروں کہ یہ حقوق العباد ہے۔ یہ کیا ہے؟ حقوق آنکھوں نہ تھوڑا جا فرماؤ، حقوق العباد ہے، وہ حقوق اللہ ہے۔ حقوق العباد بھی پورے کرنا ضروری، خالی نمازاں پڑھیاں تو خالی قرآن تو خالی آج جو ہے گل پھر بھی نہیں پڑھنی۔ فرمایا مفلس کون ہے؟
لیکن بات پھر لمبی ہو جائے گی. اللہ اکبر. یہ سارے حقوق العباد بھی پورے ہونے چاہیے, حقوق اللہ بھی. چلو ایک سوال کر لینا, اس میں میں تقریر کرنا رہا ہوں تھوڑا جا, میں بھی ایک سوال کرنا چاہنا تو جواب دے سو نا. محلہ عمار بن یاسر, چلو یہ بھی ایک حاضری ہو جائے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جلدی سے ایک بات. اللہ اکبر. آگ لگی تھی, لوگ جلا رہے تھے, ہیں جی, آگ لگی ہوئی تھی. اللہ اکبر. میرے پاک نبی علیہ السلام گزرے تو فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا, جس طرح جناب خلیل پہ ٹھنڈی ہوئی تھی نا, اسی طرح میرے عمار کو بھی ٹھنڈی ہو جا. یہ وہ عشق کا نام حضرت عمار بن یاسر. اللہ اکبر کبیرہ. سوال یہ ہے کہ اگر پہنچنا ہو بندر میر پور یہاں سے, تو گاڑی کے لیے کیا چیز ضروری ہے جو پہنچا دے منزل پہ؟ ڈیزل یا پٹرول ہونا ضروری ہے. تو یہ چارے ٹائر نہ ہوا تو پھر ٹائر تو ہونا بھی ضروری ہے. نہیں میں تو سب کو پوچھ رہا, اے تو علماء کرام اللہ انہیں سلامت رکھے, تسی بول سو تو میں نے مزہ آئی سی. میں کوئی تقریر جمان پہ نہیں آتا وہ بلے بلے ہو جائے, یا کوئی شعر بڑے سونے تو شاید تقریر سونی کی دیجئے. سید اس لیے آتا ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. تھوڑا جا جواب دیو کہ گڈی کے لیے کیا ضروری ہے جی کہ منزل پہ پہنچا دے؟ ڈرائیور بھی ضروری ہے, ٹائر بھی ضروری ہے, ڈیزل وہ بھی ضروری ہے, جی انجن ہی نہ ہوگا بیچ میں پھر وہ بھی ضروری ہے. سٹیرنگ بھی, کیونکہ سٹیرنگ ہے جڑا پل صراط میں چڑھ کے آیا نا قبلہ, آیا ضروری ہے. سٹیرنگ بھی ضروری, ڈرائیور بھی. اچھا یہ ساری چیزیں ضروری ہیں تاں بندہ منزل پہنچ جاسی. بس یہی سمجھانا تھا کہ جنت ہماری انشاءاللہ منزل ہے, تو وہاں پر پہنچنے کے لیے نماز کا ہونا بھی ضروری, حقوق العباد کا ہونا بھی ضروری, حقوق اللہ کا ہونا بھی, کیونکہ بابا منزل بڑی دور ہے. تو وہاں پر پہنچنے کے لیے حالی غیبت تو بچ جانا, تے جھوٹ تو بچ جانا, جنت وچ نہیں پہنچنا. اتنے نمازاں بھی ضروری, صدقہ خیرات بھی ضروری, پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری, حقوق العباد بھی ضروری, تے حقوق اللہ بھی ضروری. بابا کیا جو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے. اللہ آپ کو خوش آباد خوش و خرم رکھے. وقت 2 منٹ اوپر ہو گئے ہیں. اللہ سلامتی عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں حقوق اللہ حقوق العباد پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی ہاں جی بالکل. قبلہ وہ تو اتنے بھی سجے تھے, انشاءاللہ آگے بھی سج گئے یار کی محفل کو سجانے. آواز آ جانی چاہیے. سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے, اور میرے آقا تیرا میلاد منانے. اور کھڑی والے بابے بھی سچا کیا اٹھایا, آ سجنا آ سجنا اوے جے تو سجنا بن سجنا نہیں سجنا. جس جس یار میرے نو تکیا وہ نہ رجیا نہ رجنا. سارے احباب یہیں صفوں کو سیدھا کر لیں, ادھر ہی نماز باجماعت ادا کریں گے. اس کے بعد ایک سلام شیر کا ہوگا, پھر دعا ہوگی.